ویلکم بیک۔ ہری پور میں زیادتی کے بعد قتل، 5 سال کی آیت نور کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ 15 روز سے لاپتہ آیت نور کی لاش گزشتہ روز کنویں سے ملی تھی۔ بچی کے قتل میں ملوث 4 ملزمان گرفتار ہیں۔ گرفتار ملزمان نے آیت نور کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے واقعے پر اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا بچی سے مبینہ زیادتی اور قتل کی اطلاع انتہائی دلخراش ہے۔ واقعے میں ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دلائی جائے گی۔ بچوں کے خلاف ایسے گھناؤنے جرائم کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ راولپنڈی کی خاتون ہنا جاوید قتل کیس کی تحقیقات۔ پنجاب فورینزک لیبارٹری میں ملزم شوہر اور ملازم کا ڈی این اے ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا۔ ملزم ذیشان نے دوران تفتیش خاتون کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ بتایا مقتولہ کے شوہر نے قتل کے عوض 1 لاکھ روپے کا وعدہ کیا تھا۔ ویمن پارلیمنٹری کوکس کی کنوینر ڈاکٹر شاہدہ رحمانی کی وفد کے ساتھ مقتولہ ہنا جاوید کے گھر آمد۔ کمیٹی ارکان نے مرحومہ کے لواحقین سے ملاقات اور تعزیت کی۔ شاہدہ رحمانی نے ہنا جاوید اور 5 سال کی آیت نور کو زیادتی کے بعد قتل کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلانے کا مطالبہ کیا۔ کہا آخر ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ ہنا جاوید کیس کے مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ ہم قومی اسمبلی میں تحریک التوا لائیں گے۔ ہنا جاوید جو کہ ہمارے اسمبلی میں ہی میڈیا سے منسلک تھی، اس طریقے سے گھریلو تشدد کے دوران ان کا اور المناک خبر آئی کہ ایک 5 سالہ بچی آیت نور ریپ کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ کہ ہم اپنی بچیوں کی کس طرح حفاظت کریں؟ ہم قانون سازیاں بھی کر رہے ہیں سر، لیکن اس کے باوجود جو ادارے بن رہے ہیں کیا ان کی کارکردگی سوالیہ نشان نہیں ہے؟ اب تک ہم دیکھیں گے، لیکن سزا کیوں نہیں ہو رہی؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں اینٹی ٹیررزم میں لے کے آنا چاہیے۔ میرا مطالبہ ہے کہ ہنا جاوید کے مقدمے کی مکمل، شفاف، غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے۔ راولپنڈی میں ہنا جاوید کے بہیمانہ قتل اور تفتیش پر ان کی فیملی کا کیا موقف ہے؟ ہماری نمائندہ اس وقت ان کی کزن صبا کے ساتھ موجود ہیں۔ جی فرح ربانی، بتائیں کیا کہنا ہے ان کی کزن کا؟ میں موجود ہوں راولپنڈی میں ہنا جاوید کی کزن کے ساتھ، جن کا گزشتہ کچھ روز قبل ایک بہیمانہ قتل کیا گیا ان کے ہسبینڈ کی جانب سے۔ آپ کو اس سارے انسیڈنٹ کے بارے میں پتہ کیسے چلا تھا؟ First person in the family to find out was Fahd. Fahd is Hina's brother. صبح 20th morning اس کو کالز آ رہی تھی ہنا کے سسرال سے کہ یہاں پہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ راستے میں he got a call from the police which said that actually یہاں پہ ایک مرڈر ہوا ہے and the victim is Hina. We have faith in the process. We have faith in the investigation. میں بار بار یہ لفظ یوز کر رہی ہوں کہ meticulous investigation. We have support of that. We do support that. کیا ہنا اور ان کے ہسبینڈ کے بیچ میں کوئی کانفلکٹس تھے؟ Unfortunately, no. And, I keep describing Hina like this, is that she was the type of niece. So many people asking her, kaisa chal raha? A new bride. We as Pakistanis, we get concerned. So, kaisa chal raha hai? Or they be, aap khush ho, aap theek ho? And, she wouldn't elaborate. She would just say, haan, chal raha hai, things like that. Now, she was always a very quiet and reserved person. پولیس اپنی کارروائی جو ہے وہ پراپر طریقے سے کرے تو امید کرتے ہیں کہ ہنا کا قتل ایک ایسا جو کہتے ہیں نا مائل سٹون ثابت ہو کہ آئندہ ایسے واقعات کرنے کے لیے کوئی 10 دفعہ سوچے۔ جی کراچی میں میر رضا علی قتل کیس کی تحقیقات جاری۔ ایس ایس پی علی رضا نے کرائم سین کا دورہ کیا۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی نذیر شاہ سے۔ نذیر شاہ بتائیے۔ بالکل دیکھیں، میں اس وقت اس کرائم سین پر موجود ہوں جہاں میر رضا کی لاش ملی تھی۔ ایس ایس پی علی رضا ایک مرتبہ پھر اچانک اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پہنچے۔ سر صرف یہ بتائیے گا وزٹ کا مقصد کیا ہے؟ تفتیش کر رہے ہیں، آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی جب انشاءاللہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ ہم ظاہر ہے اس میں کوشش یہی کر رہے ہیں کہ دن رات ایک کر کے کسی طرح کلو نکالیں، اور آپ بھی دعا کریں اور باقی سب لوگوں سے بھی ہے کہ دعا کریں۔ ہماری سنسیئرٹی ہے، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ پوری کمیٹی لگی ہوئی ہے، تو بس اس سے زیادہ فی الحال میں کچھ نہیں کہنا۔ کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ ہاں بالکل دیکھیں، علی رضا کہہ رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ مدد کرے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کمیٹی ہے وہ اس وقت جو بھی فالو اپ ہے، اپڈیٹس ہے، اس سے میڈیا کو آگاہ نہیں کرنا چاہتے تاکہ اس کیس میں کوئی بھی چیز متاثر نہ ہو۔ اور اب اس گاڑی میں بیٹھ کر یہ اس روٹ کا، ان تمام راستوں کا جائزہ لیں گے جہاں سے ہوتے ہوئے میر رضا یہاں تک پہنچا تھا، اور اس کے بعد یہ کمیٹی پھر واپس جائے گی اور اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گی۔ میر رضا قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے جی آئی ٹی تشکیل دینے کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے کہا تھانہ فیروز آباد میں اغوا اور قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔
مؤثر اور درست فیصلہ سازی کے لیے ان سوالوں کا جواب ضروری ہے۔ کیا JIT تشکیل دینے کے لیے عدالت براہ راست ہدایت جاری کر سکتی ہے؟ کیا عدالت تفتیش اور رپورٹ کے عمل کی نگرانی یا اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا انکوائری آرڈیننس کی نوٹیفیکیشن کی عدم موجودگی میں کیس بنتا ہے؟ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل اور DAG سمیت تمام فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ آئندہ سماعت پر فریق سوالات پر عدالت کی معاونت کریں۔ سپریم کورٹ نے قتل مقدمات کے اندراج میں تاخیر پر IG سندھ کو طلب کر لیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ سندھ میں سزا و جزا کا تصور نہیں، سندھ پولیس خود لوگوں کو بری کرا رہی ہے۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے ریمارکس دیے کہ سکھر اور لاڑکانہ کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا اس کیس میں قتل کے 2 دن بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ بہت سے واقعات میں تو پولیس مقدمات کے اندراج سے کتراتی ہے، ایسے تو جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا۔ عدالت نے حکم دیا آئندہ سماعت پر IG سندھ ذاتی طور پر پیش ہوں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ DIG سکھر کو بھی 17 ستمبر کو طلب کر لیا۔ 13 ربیع الاول کو ملک گیر ہڑتال کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہوگا، اس کے بعد اسلام آباد مارچ کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ پیٹرولیم لیوی کے خاتمے تک دھرنے جاری رہیں گے۔ اول کو میں اعلان کروں گا ہڑتال کا، اور ملک گیر ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ تاجر تنظیموں سے بھی لوگ رابطے میں ہیں اور دھرنا بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دھرنے ختم ہو جائیں گے۔ حکومت نے اس جنگ کو اور ان حالات کو اپرچونٹی بنا لیا پیسے جمع کرنے کے لیے اور عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ یہ جو لیوی کے اوپر ٹیکس وصول کرتے ہیں اسے ہم بھتہ ٹیکس کہتے ہیں، اس لیے اپنے اہداف پورے نہیں کرتے اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ ہڑتال بھی انشاءاللہ بھرپور ہوگی اور پھر اس کے بعد ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا بھی اعلان کریں گے۔ کراچی میں پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج جاری۔ فوارہ چوک پر دھرنے کے 10ویں روز بھی مظاہرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ فیض اللہ خان ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دھرنا 10ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں اور دھرنے کے جو یہ 3 روز ہیں، کل، آج اور پرسوں، اس کو 12 ربیع الاول کے مناسبت سے سیرت کے نام مختص کیا گیا ہے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیرت کا پیغام ظلم کے نظام کے خلاف اٹھنے کا ہے۔ یہی پیغام وہ اس دھرنے کے ذریعے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے بھی لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ علماء اور مدارس کے طلبہ بھی شریک ہوئے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ تمام طبقات کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس احتجاج میں شامل ہوں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیں۔ جی خبر دیں گے آپ کو، بانی PTI اور بہن نورین نیازی کی ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ بانی اور بہن کی ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ بانی PTI سے نورین نیازی کی ملاقات 40 منٹ سے زائد رہی۔ بانی PTI کی بہن نورین نیازی ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو گئی ہیں تو بانی PTI اور بہن نورین نیازی کی ملاقات ہوئی جو کہ اب ختم ہو گئی ہے۔ یہ ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی اور یہ ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ بانی PTI کی بہن نورین نیازی ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو گئی ہیں۔ مریم نواز شریف کی چین کے صوبے سنکیانگ کے پارٹی سیکریٹری سے ملاقات۔ چینی حکام نے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پرتپاک خیر مقدم کرنے پر چینی سیکریٹری کا شکریہ ادا کیا۔ زراعت، آبپاشی اور لائف سٹاک کے شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ زراعت کے لیے ایریل وہیکل اور ڈیجیٹل کراپ مانیٹرنگ اختیار کرنے پر اتفاق۔ ایگریکلچر، اریگیشن، میکنائزیشن اور لائف سٹاک تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ مریم نواز کی چینی حکام کو واٹر ایفیشینٹ اور لائف سٹاک میں اشتراک کی پیشکش۔ بہتر پیداوار کے لیے چین کے آزمودہ بیج کے استعمال کی ضرورت پر بھی اتفاق ہوا۔ پنجاب اور چین کے درمیان وفود کے تبادلوں اور عوامی تعلقات مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ پنجاب زرعی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب گندم، مکئی، گنا اور چاول کی ضروریات پورا کرنے میں اہم ہے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے جنوبی پنجاب کو ترقیاتی منصوبوں میں برابر کا حصہ دینے کا مطالبہ کیا۔ کہتے ہیں جنوبی پنجاب کو ترقیاتی منصوبوں میں بھرپور شرکت کا موقع دیا جائے۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان سے PPP پنجاب کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی نے کی۔ گورنر پنجاب نے ہدایت جاری کی کہ PPMP اسمبلی میں مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں، پنجاب کے عوام کی بھرپور آواز بلند کریں۔ PPA اقتدار میں آ کر عوام کی محرومیوں کا ازالہ اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسائل پیدا کرے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے عمانی ہم منصب
بدر البو سعیدی کی تہران میں ملاقات۔ ایرانی میڈیا نے بتایا دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات، آبنہ ہرمز کی سیکیورٹی اور بحری آمد و رفت سے متعلق امور پر بات چیت کی۔ ایران اور عمان کا آبنہ ہرمز کی سیکیورٹی اور بحری آمد و رفت سے متعلق معاملات پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ عمانی وزیر خارجہ کا دورہ ایران اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز بند کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، سابقہ حیثیت بحال کی جائے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ خلیجی ملک بحران سے نمٹنے کے لیے رابطے میں ہیں۔ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اولین ترجیح فریقین میں سمجھوتہ کرانا ہے۔ قطر کسی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں کرتا۔ ایران پر امریکی پابندیاں ایک طرفہ ہیں۔ فریقین پاکستان اور دیگر علاقائی شراکت داروں کی قیادت میں ہونے والی بات چیت میں بھرپور انداز میں حصہ لیں۔ بحران سے نکلنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اسرائیل خطے کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ قطر نے ایران کی جانب سے علاقائی ملکوں کو جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش مسترد کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔